ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے صحابہ کرام کا ایمان افروز تذکرہ۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی حضرت ثابت بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری داستان کے ہیرو ہیں ثابت بن قیس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر کو اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، تو مصعب بن عمیر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے، تو بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے یہ داستان کے ہیرو ثابت بن قیس بھی ہیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ مصعب بن عمیر کے پاس بیٹھتے، قرآن پاک حفظ کرتے، یاد کرتے اور احادیث کو یاد کرتے، آیات یاد کرتے، دین میں آگے آگے رہتے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، تو ثابت بن قیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ابو بکر صدیق کا استقبال کیا اور ایک بڑا عظیم الشان خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی، جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس طرح آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، اس کے بدلے آپ کو جنت ملے گی۔ جب جنت کا نام سنا تو ثابت بن قیس بڑے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ملی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آج کے بعد جو ثابت ہے یہ خطیب ہے۔ ان کو پھر خطیب کا لقب دیا گیا، جس طرح کہ حسان بن ثابت کو شاعر کا لقب دیا گیا ہے، اس طرح ان کو خطیب کا لقب دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے جو خطیب ہیں وہ ثابت بن قیس ہیں۔ بڑے ہی اچھے مقرر تھے، بڑے ہی فصیح اللسان تھے، ایسی خطابت کرتے کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے، اش کر اٹھتے۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ ہی رہے، حتیٰ کہ بدر کے علاوہ آپ سب جنگوں میں شریک رہے، احد میں رہے، خندق میں رہے، اس طرح تبوک میں گئے، ساتھ حنین میں گئے، فتح مکہ میں گئے، خیبر میں گئے، حدیبیہ میں ساتھ رہے، بنو قریظہ میں، یعنی اکثر جنگوں میں پھر ساتھ ہی رہے۔ پھر ایک دفعہ یہ بڑے پریشان اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر انہوں نے نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسے کارنامے انجام نہ بھی دیے ہوں مگر میری تعریف ہوتی رہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ میرے اندر بڑی خود پسندی ہے، میں اپنے آپ میں رہتا ہوں، میں جیسے ہم کہتے ہیں شو بازی میں رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ درست اعمال کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے جب ایک اور آیت پڑھی، یہ آیت جب انہوں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت سنی تو وہ مسجد نبوی میں آنا چھوڑ گئے۔ مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھ کر فوری نکل جاتے، اللہ کے نبی کے پاس نہ بیٹھتے، محفل میں نہ بیٹھتے، مجلس میں نہ بیٹھتے، اور گھر چلے جاتے۔ کافی دن اس طرح وہ پریشان رہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، ثابت جو اتنا بڑا خطیب ہے ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک صحابی گئے، ان کے پاس گئے، اور وہ نیچے سر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے۔ تو اس صحابی نے پوچھا، اے ثابت کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ثابت ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو ثابت نے کہا، یہ جو آیت ہے نا کہ اپنی آوازیں اللہ کے نبی سے اونچی نہ کرو، تو ظاہر ہے میری آواز بڑی اونچی ہے، میں بڑا اونچی آواز سے بولتا ہوں، میری آواز دھیمی نہیں ہے، آہستہ نہیں ہے، میری آواز نکلتی اونچی ہے، میرا مطلب گلے سے آواز اونچی نکلتی ہے، میں کیا کروں، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں اونچی نہ کرو جس طرح تم آپس میں اونچی کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تم کو شعور بھی نہ ہو۔ تو یہ آیت مجھے بڑی پریشان کرتی ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا کر بتایا کہ ثابت کا یہ معاملہ ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو خاموشی سے سنو، آوازیں آگے آوازیں اونچی نہ کرو، بات پوری خاموشی سے سنو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، حدیث آ جائے، سنت کا حکم آ جائے، آیت آ جائے، تو پھر اپنی مرضی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ نہ کہو کہ ٹھیک ہے لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے، میرا بھی دل نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنا ذہن کرنا، اپنا مرضی کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آج کل ہمارا بھی یہ معاملہ ہے، ہمارا یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، جب کم کم ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے لیکن شادیوں میں، فوتگیوں میں، یا ہمارے گھروں میں، یا ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی نہیں ہے، اس طرح کی وہ بات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آگے پوری آیت احزاب کی ہے۔ کسی مومن کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے پھر ان کا کوئی اختیار ہو۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بندہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، اللہ کی بات ہی ماننی پڑے گی، رسول کی بات ہی ماننی پڑے گی۔ لہٰذا پھر وہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلافت صدیقی میں یہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، جہاد کرنے کے لیے گئے، جنگ یمامہ میں۔ تو مسلمان ان پر بڑے حملے کرتے تھے لیکن پسپا ہوتے تھے، اکثر حملوں میں صحابہ کرام کو شکست ہوتی اور مسلمہ کے لشکر جیت جاتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ پھر ثابت بن قیاس نے وہاں ایک خطبہ دیا اور خطبے میں یہ فرمایا کیا لوگو تم کیسے لڑتے ہو؟ ہم اللہ کے نبی کے دور میں ایسے نہیں لڑتے تھے، ہم اللہ کے نبی کے دور میں بڑا یعنی منصوبہ بندی کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ہم اللہ کے نبی کے دور میں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، ہم اللہ کے نبی کے دور میں بڑا منصوبہ بندی کر کے پھر ہم جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کفن ساتھ لیا، زعفران جسم پر ملا، خوشبو ملی اور ساتھ کہا اب ہم صحیح طرح حملہ کریں گے۔ ایک طرف یہ ثابت بن قیاس تھے، اپنے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور دوسری طرف سالم مولا حذیفہ، وہ اپنی قوم کے سپہ سالار تھے جو حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم تھے۔ اور ان سارے جو پورے لشکر کے جو امیر تھے وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے صحابہ کرام پھر لڑتے ہیں اور اس طرح پھر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ثابت بن قیاس کے ساتھ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے برا بن مالک انصاری، وہ بھی ساتھ لڑتے ہیں، اور ساتھ عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب وہ بھی ساتھ لڑتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرتے کرتے وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے آگے چلے جاتے ہیں اور جہاد کرتے کرتے ثابت بن قیاس شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں، جب جنگ ختم ہوتی ہے، اسلام مسلمان جیت جاتے ہیں، وہ مسلمہ کذاب کی فوج ہار جاتی ہے، مسلمہ قتل ہو جاتا ہے، یہ شہید ہوتے ہیں تو ایک آدمی گزرتا ہے، مسلمانوں کا کوئی آدمی تھا، عرابی تھا، اس نے دیکھا کہ ثابت بن قیاس کے جسم پر بڑی عمدہ زرہ پہنی ہوئی ہے۔ زرہ ہوتی ہے وہ جو لباس ہوتا ہے جنگ سے بچاؤ کے لیے، ہتھیاروں سے بچاؤ کے لیے، اسلحے سے، تلواروں سے، نیزوں سے بچاؤ کے لیے جو ہتھیار پہنتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں زرہ۔ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس بندے نے ان کی زرہ اتار لی، یہ شہید ہوئے پڑے تھے، ان کی زرہ اتار لی۔ جب زرہ اتار لی تو وہ لے کر چلا گیا۔ تو پھر ایک صحابی تھے، ان کو خواب آیا، وہ سوئے اور صحابی ان کو خواب آیا، خواب میں ان کو ثابت بن قیاس ملے۔ ثابت بن قیاس کہتے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں ثابت بن قیاس ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ثابت بن قیاس ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے، ایک بات یاد کرنا، اس کو سن لو، اس کو یاد کر لو۔ میں شہید ہوا پڑا تھا اور میرے جسم پر زرہ تھی، ایک آدمی ہے اس نے میری زرہ اتاری ہے اور وہ اتار کر لے گیا ہے، اپنے خیمے میں لے گیا ہے۔ ایک جگہ ہے اس نے وہاں یہ زرہ رکھی ہے، اوپر اپنی کوئی دیگچی ہے اس کو رکھ دیا ہے، کسی دیگ کو رکھ دیا ہے، وہ زرہ ابھی وہاں پڑی ہے، اب جب اٹھو تو جا کر لے آنا۔ اور صاحب یہ یاد رکھنا، یہ آپ کو میں خواب میں بتا رہا ہوں، یہ خواب ہے، اس کو خواب کے بعد اس کو حقیقت سمجھنا، آپ جب یہ بیدار ہوں گے تو میرا یہ کام کرنا۔
2 دفعہ یہ بات کی. جب 2 دفعہ یہ بات کر لی تو پھر وہ بندہ اٹھا. جب اٹھا تو وہ سیدھا جیسے ثابت بن قیس نے ان کو رستہ بتایا تھا کہ وہاں گیا، آہستہ آہستہ اس خیمے میں پہنچا. اس خیمے میں جا کر وہ دیگچی اٹھائی، وہ دیگ اٹھائی تو نیچے وہ زیرہ یعنی پڑی ہوئی تھی. وہ زیرہ پھر وہ لے کر آ گیا اور آ کر صحابی رسول جو اس لشکر کے امیر تھے ان کو دے دیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سارا قصہ بیان کر دیا، واقعہ بیان کر دیا. پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ خالد بن ولید سے کہنا، خواب میں وصیت کر رہے ہیں، خالد بن ولید سے کہنا جب تمہارا پیغام پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، ابو بکر صدیق سے کہنا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے تو وہ قرضہ میری طرف سے ادا کر دینا، اور ساتھ میرے 2 غلام ہیں ان کو آزاد کر دینا. تو جب یہ شہید ہو گئے تھے، شہید ہونے کے بعد ان کی یہ دونوں وصیتیں، ایک وہ زرہ والی اور دوسرا قرضے والی اور ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے والی، یہ پوری کر دی گئی. یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے شہید ہونے کے بعد وصیت کی اور ان کی وصیت پوری کر دی گئی. اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور ہمارے لیے اس میں کیا نتیجہ ہے، کیا حکم ہے؟ ہم بھی ان صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی، اپنا وقت اسلام کے لیے قربان کریں، دین کے لیے قربان کریں، حدیث کو یاد کریں، قرآن پاک کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کریں، اور ان کی طرح زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. وآخر دعوانا